बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली ने मुल्क की तारीख में पहली बार सेनेट से खिताब किया। ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इदारों के दरमियान दूरियां खत्म होनी चाहिए। इससे हम एक दूसरे के मसले भी समझ सकेंगे और इन मसलों का मुस्तकिल हल भी तलाश कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने सेनेट में फरमाया, हम किसी फर्द के नहीं बल्कि कानून के ताबे हैं। इन्होंने मजीद फरमाया, आवामी नुमाइंदे आवाम के सामने जवाब दे हैं, लेकिन अफसोस हम मैंडेट के तकाजे पूरे करने में नाकाम हो रहे हैं। मैं अदब के साथ चीफ जस्टिस से आधा इत्तफाक और आधा इख्तलाफ करूंगा। जनाब, आपने फरमाया हम किसी फर्द के नहीं बल्कि कानून के ताबे हैं। नहीं जनाब, इस मुल्क में सिर्फ आम, लाचार, बेबस और मस्कीन शख्स कानून के ताबे होता है। इसके अलावा कोई शख्स, कोई इदारा कानून को कानून नहीं समझता। अगर इस मुल्क के अदारे या हुक्मरान कानून को कानून समझते होते तो आज एक गरीब औरत लाहौर के लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बच्ची को जन्म ना देती। ये खातून इंतहाई तकलीफ में शरकपुर से लाहौर पहुंची। इंतजामिया ने इसे अस्पताल में दाखिला नहीं दिया, लिहाजा ये बेचारी सीढ़ियों पर बच्ची को जन्म देने पर मजबूर हो गई। अस्पताल की सीढ़ियों पर पैदा होने वाली ये बच्ची वो कानून है जिसके बारे में हम दावा करते हैं कि हम सब इसकी नजर में बराबर हैं। ये है कानून और ये है कानून की बराबरी। आप कानून का मजीद एहतराम भी मुलायजा कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शनों के दौरान सियासी जमातों के जलसों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फैसलाबाद और कराची में सियासी जमातों ने वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर भरपूर जलसे किए। इन जलसों में वजीर भी शरीक हुए और मुल्क के मुख्तदर ऐवानों के अरकान भी। यह है कानून और कानून बनाने वालों की तरफ से कानून का एहतराम। ताहम मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि अवामी नुमाइंदे मैंडेट के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन जनाब, यह नाकामी सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट तक महदूद नहीं, बदकिस्मती से अदलिया समेत मुल्क के तमाम इदारे इस नाकामी के बराबर के हिस्सेदार हैं। क्योंकि जब भुट्टो की फांसी जैसे फैसले जुडिशल मर्डर करार दे दिए जाएं तो फिर नाकामी सिर्फ मुंतखब इदारों तक महदूद नहीं रहती, हमाम में सारे बराबर हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, कराची ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया। इस फेज में रेंजर्स पुलिस एहलकारों, वकला और गवाहों के कत्ल में मुलव्वस मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। यह दूसरा मरहला होगा। तीसरा मरहला इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। एमकेएम को ऑपरेशन के पहले मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, चुनांचे इसके अरकान ने बतौर एहतजाज सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट से इस्तीफे दे दिए। लेकिन जब कराची में ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू हुआ तो एमकेएम के अरकान ने सेनेट से अपने इस्तीफे वापस ले लिए। ये अरकान 82 दिन बाद दोबारा सेनेट में तशरीफ ले आए। ये वापसी मुस्तकिल है या आर्जी, क्योंकि आज ही डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत पर मुनाफिकत का इल्जाम भी लगा दिया। कराची ऑपरेशन का दूसरा फेज कैसा होगा और क्या तमाम सियासी जमातों को इस फेज पर एतमाद होगा, यह हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासा हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेट के मेंबर भी हैं। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मियां अतीक साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, एमकेएम के साथ ताल्लुक रखते हैं, जबकि लाहौर में मैं ज्वाइन किया मियां महमूद रशीद साहब ने, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। मियां अतीक साहब, अब सेनेट में आज आप वापस आ गए, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको याद करवाना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि जब पीटीआई के लोग वापस आए थे तो उस वक्त आपके कुछ बयानात से बड़े दिलचस्प, मसलन इल्ताफ हुसैन साहब ने यह कहा था कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो घुटनों के बल रेंग कर नाक रगड़ती हुए असम्बलियों में दाखिल हो। और इल्ताफ हुसैन साहब का अपना बयान है कि तलाक हो चुकी है, अब निकाह होगा या हलाला होगा और उसके बाद ये वापस आएंगे और ये बगैर हलाले के आगे। फिर फारूक सत्तार साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है असम्बली में आने का। तो सर, आप कैसे वापस आ गए खुद? देखिए, मेरे ख्याल में इससे जरूरी जो बात है ना आज जो करने वाली है, जो मैं देख रहा हूं, शायद आपके भी इल्म में हो, जो आज वाकया पेश आया सारे मीडिया का, और मैं अभी भी 8 बजे हम देख रहे थे, अब तक टीवी पे तो थोड़ा सा उन्होंने चलाया, लेकिन 10 बजे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ कहा गया मीडिया को? सर क्या हुआ? जनाब, आज खान साहब जो थे ना वो बरस पड़े, गुस्से में आ गए। बरसते रहते हैं, सभी बरसते रहते हैं। लेकिन अगर यही चीज, मैं एक चीज आपको कहूंगा चौधरी साहब, अगर यही चीज फारूक सत्तार ने की होती, अगर यही चीज किसी और लीडर ने की होती, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से होता, पीपल्स पार्टी से होता, सारा मीडिया इस वक्त जो है ना वो एक ही आवाज निकाल रहा होता
کیا الفاظ انہوں نے کہے میں نے دیکھا تھوڑا سا کہ میں مختصر سے کوشش کروں گا بڑے مختصر سے. میڈیا کو صحافیوں کو شرم آنی چاہیے. بڑے کلپ کاٹ کاٹ کے وہ جو بتا رہے تھے مافیا موجود ہے. کس کا؟ ڈاکٹرز کا مافیا. کہاں پر؟ کے پی کے میں. کتنے سال بعد اندازہ ہو رہا ہے؟ 3 سال بعد. چلے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, اچھی بات ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن ہے, لیکن یہ آج کہاں ہے آپ کا میڈیا جس کو اتنا کچھ کہا گیا؟ سوال کا جواب تو پوچھے نا ان سے. آپ کے پی کے وہاں کے جو ہیں ان کے. لیکن سر وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مشرقی روایات بھی ہیں. مثلا اب ہم لوگ طلاقوں کی اور شادیوں کی اس طرح باتیں نہیں کرتے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میرا کلیگ ہے اس کا سوال غلط تھا, اس کو نہیں سوال کرنا چاہیے تھا. کیا سوال غلط تھا؟ اس نے کیا کہا؟ اس سے صرف کیا پوچھا آپ سمجھ لیجئے. اس نے کہا جی آپ مرد شمار کیا مرد شناس. ہاں مرد شناس. یہ ہوتا کیا ہے ویسے مرد شناس؟ مردم شناس انسان کو پہچاننے والی. میں جو کہنا چاہوں گا, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, اگر کسی نے کہہ بھی دیا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ قوم کے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ اتنے لوگ اٹیچڈ ہیں, ان کو ہم جو آج تک دیکھتے آئے. اگین میں یہ کہتا ہوں کہ مشرقی روایات بھی ہیں کچھ. جناب مشرقی روایت کی تو جو ہے نا وہ اس بات کو آپ رہنے دیجئے. مشرقی روایت کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کچھ کہاں کہاں کون کون کر رہا ہوگا. خدارا نہ آپ مذہب کو بیچ میں لائے, نہ مشرق کو بیچ میں لائے, نہ اسلامی اقتدار کو بیچ میں لائے. جو معاملہ ہے اس کو دیکھیے. اس کا مطلب میں جب غصے میں ہوں گا میں ایک چیز کہوں گا, جناب آج کی بات میں رکھیے گا, اگر زندگی میں کبھی میں نے کوئی غلطی کی تو پھر مجھے بھی آپ ایسا ہی سلوک کیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ اس میں پھر باجا بجنے لگے, اور جو کراچی سے سمندر سے لے کر اور پہاڑوں کے ہر کونے سے ایک ہی آواز آ رہی ہو, اور میڈیا جناب وہ سب طرف بیٹھ رہے یہ چانڈیو صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی, ہم ان کے ساتھ انہوں نے بھی کچھ ایسا کیا تھا, کرتے رہے ان کے ساتھ بھی, لیکن ان کا رویہ بالکل مجھے یاد ہے کہ جن کو آپ لے کر آئے اور لا کر آپ نے بٹھا دیا, جو کیا بن کر آئے, جنہوں نے آ کے کیا کلیم کیا کہ میں یہ رشتے بھی جوڑ دیا, اور آپ لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ گھروں کے جو رشتے ہیں نا وہ وہاں مطلب معذرت کے ساتھ. تو ایک طرف آپ کا یہی جو ہمارے ملک میں یہ جو دوہرا معیار ہے, آخر یہ کب ختم ہوگا؟ آج ہم چیف جسٹس صاحب کی بات سن رہے تھے قانون, اور آپ نے جو قانون کی بات کی, میں چاہتا یہ ہوں وہی قانون میرے ورکرز کے لیے بھی ہو, میرے ذمہ دار جو ہے ان کے لیے بھی ہو, ایم کیو ایم کے لیے بھی ہو, ایم کیو ایم کے قائد کے لیے بھی وہی قانون, وہی برابری, وہی سب کچھ ہونا چاہیے. اگر آپ نے برداشت کیا بہت اچھا کیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں میاں محمود الرشید صاحب سے بات کروں. میاں صاحب یہ جو ایک میڈیا کا ایشو ہے, میں کیونکہ ظاہر میرا آج ایشو تو نہیں تھا لیکن یہ بات اس طرف چلی گئی. عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی کے بارے میں تصور یہ ہے کہ میڈیا بہت سپورٹ کرتا ہے آپ کو, اور شاید آپ کی پارٹی عمران خان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتی جتنا میڈیا سپورٹ کرتا ہے, اور یہ بات درست بھی ہے. تو وہ یہ جو شام سے یہ سرگوشیاں چل رہی ہیں اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اگر آپ اس پہ کوئی رسپانس کرنا چاہیں. دیکھیں میں تو میاں عتیق صاحب کی بات پہ حیران و پریشان ہوں. سوال آپ کچھ پوچھ رہے ہیں, جواب سوال گندم جواب چنا. یعنی یہ جو گل کھلاتے رہے ہیں میڈیا کے ساتھ, جو یہ کرتے رہے, پورا پاکستان جیم. ایک بندہ جو پاکستان کا شہری نہیں, لندن میں بیٹھ کے وہ داڑے مارتا ہے اور کئی گھنٹے پوری قوم کے برباد کرتا ہے. کبھی سوچا انہوں نے پوری قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیے رکھا کئی سال تک؟ یہ تو خدا کا شکر ہے لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہے اور ہماری سب کی جان چھوٹی ہے. وہ گٹر رو کر کے پوری قوم کا جو مذاق بناتا رہا, اور کیا کیا نہیں وہ کہتا رہا پاکستانیوں کو, پاکستان کے بارے میں, اس قوم کے بارے میں. اور میڈیا جو ہے وہ گھنٹوں مجبور تھا آپ کی گولیوں کی سنگینوں میں آپ کو کوریج دینے کے لیے. آپ وہ بھول گئے, پوری قوم کو یاد ہے, بڑی اچھی طرح یاد ہے, اور آپ زبردستی. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم غلطی کرتی رہی ہے تو میڈیا پروٹیسٹ بھی کرتا رہا میاں صاحب اس پہ, اور اگر ہم ایم کیو ایم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی مختلف پارٹی ہے, آپ کو وہ حرکتیں وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک نئی پارٹی ہیں اور نیا پاکستان لے کے آ رہے ہیں, نئی اخلاقیات ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ان غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جی اس غلطیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ تو پوری تان لے کے بیٹھے ہیں میڈیا کے ساتھ, جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں, کتنے لوگوں کو قتل کروایا میڈیا کے,
اور کہاں کہاں پریشر ڈالنا ہے. یہ کرتے رہے ہیں تو آپ کے پاس حق تو نہیں مل گیا. میں کب کہہ رہا ہوں؟ عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ میرا نجی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے, تو ان کو قیامت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے. نجی زندگی کے بارے میں کسی نے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے, بالکل کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بھی کوئی بات اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے اور ان کو بچانا گیا. یہ عتیق صاحب کے مروڑ اٹھ رہے ہیں. کیا کیا کرنے چانڈی صاحب کی طرف جاتا ہوں. چانڈی صاحب کی طرف آپ ذرا میاں صاحب ساتھ رہیے گا, لیکن میرا درخواست ہے کہ الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر ہو. میاں صاحب تو ذرا بہتر لگتا ہے. میں نے سنا نہیں, ورنہ میں بھی جواب دے دیتا. کوئی ایسی گل نہیں ہے, مینوں بھی ہر طرح دی گل آندی ہے. میاں صاحب دھیان کریو, چٹے چاٹے کچھ اور نہ کرائیو. ایک منٹ یار شرم کرو. چانڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اخلاقیات ہے اس پہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. یہ جو نجی زندگی ہے میرا خیال ہے وہ میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. کیوں شروع انہوں نے کیا, کیوں کیا اس سے شروع؟ پہلے 2 سیکنڈ میں لینا چاہتا ہوں آپ کے کہ آج پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی ریاست کے حوالے سے ایک تاریخی روایت کا آغاز ہوا ہے. اس کو سراہنا بہت ضروری ہے. باتیں سے متفق ہونا ضروری نہیں, روایت سے متفق ہونا ضروری ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اور چیئرمین سینٹ محترم رضا ربانی صاحب نے جو مل کر ایک روایت کا آغاز کیا ہے, اللہ کرے گا یہ روایت چلے گی. قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے. اداروں کے لیے, اداروں کے تصادم کا جو ماحول تھا, اداروں کو کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی, جو شکوک شبہات پیدا کیے گئے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے ایک دوسرے پر, آج انہوں نے عملی طور پہ جو کیا ہے, بہت اچھی بات. میں دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں, اپنے دوست اپنے بھائی رضا ربانی صاحب کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی. انہوں نے اچھی روایت ڈالی ہے. کاش یہ کریڈٹ ہے رضا ربانی صاحب کا, دونوں کو میں کہوں گا. میں اس کو کہتا ہوں, اور یہ چیف جسٹس صاحب کا آنا بھی بتاتے خود. انہوں نے آغاز کیا, انہوں نے ان کو مان دیا. ماضی میں ایسا نہیں ہوا. ماضی میں بھی ہمارے اسمبلیوں نے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. عدالت کا احترام کیا, ہم نے بیانات دیے, لیکن انہوں نے تو مذاق اڑائی, اس کو بے اہمیت سا ایک ادارہ سمجھ رکھا. اب میں لمبی چوڑی اسٹوری میں نہیں جانا چاہتا ہوں, وہ آپ کے سامنے ہے. اب آگئے اخلاق کی بات. کچھ حدود ہونی چاہیے ہر طرف سے. یہ غلط ہے کہ یہ رعایت صرف مجھے ملے, یہ نہیں, یہ رعایت سب کو ہونی چاہیے. اور تو سب کا ہی کرتا ہے سر, نجی زندگی کا دیکھیں میں کہوں میڈیا عموماً احترام کرتا ہے سر. دیکھیں جناب, جب آپ چیزوں کو ہر جگہ پہ, بی بی نے سر عام شادی کی, لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے, وہ عوامی اجتماع بن گیا, باتیں بھی ہوئی, کئی باتیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں. آپ اس معاملے میں دانا ہے, صدیوں کا ریکارڈ پڑا, نکالے, ہم نے کوئی ریئیکٹ کیا. جیو نے جو کارٹون بنائے, جو بی بی کو جس انداز میں دکھایا زرداری صاحب کے جیل کے حوالے سے, ہم احتجاج کرتے رہے. ہماری پارٹی نے میری حمایت نہیں, میں چلاتا تھا بابا وہ خاتون بھی ہے اور ہمارا لیڈر بھی ہے, ایسے نا, ٹھیک ہے. پھر اب ایک خاتون آئی, میں ان کی ذاتی زندگی میں نہیں بول رہا ہوں, میں اپنے حق کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ روایت پڑھے. ایک خاتون آ کر نمودار ہوئی, چینلوں پہ لایا گیا, اس کو دکھایا گیا اور قبول کر دیا گیا کہ یہ رشتہ فلاں ہے. اچھا, آپ تنویر زمانی کی بات کر رہے ہو. جی ہاں, وہ غلط تھا, میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں پہلے کہتا ہوں میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے تھا تنویر زمانی کو, چودھری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, جاوید چودھری صاحب, ہماری جمہوریت کے ساتھ جو کیا گیا تھا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی آپ بھی بتائیں, کبھی نجومی بھی بلائے جاتے ہیں کہ یہ حکومت کب پوری ہوگی. آپ کی تجزیہ ہے, تجزیہ کرے نا. آپ نے پیٹ پھاڑ کے رکھ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, لیکن ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا, ہم ناراض نہیں ہوئے, ہم نے پتھر نہیں مارے, ہم نے جلوس نہیں نکالے. بس میرے جیسے کوئی فقیر آتے تھے, ہم کہتے جناب یہ رویہ غلط ہے, اور پھر آپ گواہیں سب سے بڑے. میں تو پورے چینلز کو کہہ رہا ہوں, جس انداز سے ہمارے دور میں ہم کٹڑے میں کھڑے تھے, آپ بتائیں. نہیں, آپ کا حوصلہ ہے, اس میں کوئی آپ بتائیں, آپ کے حوصلے کی تائید کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. ہم خالص سیاسی کارکن, آپ نے ذاتی دشمنی نہیں بنائی, ہم خالص سیاسی کارکن. لیکن میں ابھی کسی بھی جماعت کا نام نہیں لے رہا ہوں, جس بھی جماعت میں دم ہے وہ اس حوصلے کے معاملے میں ہمارا مقابلہ کر کے دکھائے. اب بات ختم کر رہا ہوں. اس چیپٹر کو کلوز کرنے سے پہلے, نہ آپ, جب آپ عوام کی ملکیت ہے, آپ کی زندگی کا لمحہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ملکہ برطانیہ یہ ڈبل روٹی کھاتی ہے, ملکہ برطانیہ یہ جوتی پہنتی ہے. دیکھیں یہ لیڈر سکارنو یوں کرتا ہے.
آپ عوام کی ملکیت ہیں. آپ کا کف کھولنا, آپ کا سینڈل پہننا. میں چانڈی صاحب کو تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ کیونکہ بات چل رہی ہے میں نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی احتیاط برتے ہیں, آپ بھی عوام کے قائد ہیں, عوام کے لیڈر ہیں, آپ بھی اپنے لبے و لہجے کو ٹھیک رکھیں. اور ایک روایت خان صاحب آپ شروع کر دیں, آپ بھی دوسروں کی پگڑیوں کا خیال کریں تاکہ دنیا آپ کی پگڑیوں کا تحفظ کرے. اب اس میں جو خواصہ یہ سارا ایشو ہے, اس میں میرا میں اپنا ایک تاثر بھی, اپنا ایک رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب شادی ہوئی تھی ریحام خان صاحبہ کے ساتھ, تو وہ باقاعدہ میڈیا پہ اناؤنسمنٹ کے ساتھ شادی ہوئی تھی, اور اس کی جو نکاح تھا اس کے بارے میں پراپر جو خبریں ریلیز ہوئی, اور اس کے بعد میڈیا میں وہ بنا اور میڈیا پہ چلتا رہا بہت عرصہ. اب اگر یہ شادی پرائیویٹ معاملہ تھا تو اس کو اس طرح میڈیا پہ نہیں پیش کرنا چاہیے, تو یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی اے کی طرف سے ہی میڈیا کی طرف پہ گیا تھا, یہ کسی نے سٹوری ڈیگ آؤٹ نہیں کی تھی. اب اسی طرح جب یہ طلاق کا ایشو آیا تو یہ ٹویٹر کے ذریعے طلاق کا ایشو آیا, اور وہ بھی پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب کی طرف سے آیا. جب آپ خود ہی شادی کو ایشو بناتے ہیں اور جب آپ طلاق کو ایشو بناتے ہیں تو پھر سوال بھی کریں گے لوگ. آپ اگر اس کو پرائیویٹ رکھ لیتے تو کسی کو سوال کرنے کی جرت نہ ہوتی. اب آپ نے کیونکہ اس کو پرائیویٹ نہیں رکھا تھا, آپ نے اس کو پبلک کر دیا, تو ظاہر ہے بہت سارے ایسے صحافی بھی ہوتے ہیں کہ جو شاید ان مشرقی روایات کو نہ جانتے ہوں جن کو آپ جانتے ہیں, تو وہ سوال کر دیتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرے اس کولیگ کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جو عمران خان صاحب کا رویہ تھا وہ بھی بہت غلط تھا. یہ بہت ہی غلط قسم کے الفاظ ہیں جو استعمال کیے, اور کہ یہ الفاظ اگر آپ کے بارے میں کوئی استعمال کرے گا تو آپ کو بھی بہت تکلیف ہوگی. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی کا جو آپریشن ہے, یہ دوسرا فیز شروع ہو گیا, اس فیز پہ تمام پارٹیوں کو اتفاق ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج آپ کی جو کوشش تھی آج کی, اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ سارے ٹاک شو کے درمیان جو چیز نکل کے آیا ہے یا آئے گا, وہ آپ کی دو ٹوک بات, غریب پرور آپ نے بات کی, انویسٹیگیٹری بات کی, جو آپ نے لاہور میں بچی کی ولادت کے حوالے سے بات کی, یا آپ نے جو آئینہ دکھایا تمام شعبۂ زندگی کے یہ آپ کو دکھایا میں نے, آپ کی حکومت کو, ذہن میں رکھیے گا. اور دیکھیں, اور یہ لاہور ہے, تمام سیگمنٹ, میری پوری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. تمام شعبۂ زندگی, دیکھیں تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں کو آپ نے یہ بات بتایا. پارٹی واٹی سے بالاتر ہو کے جب ہم پاکستانی اور انسانیت کے ناطے جب سوچتے ہیں, ایک بھائی ایک باپ کے ناطے سوچتے ہیں, تو شرم ہمارے سر اٹھ نہیں پاتا ہے. جو آپ نے آپریشن کی بات کی, آپریشن الحمدللہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ایک بڑی کامیابی سے. اور یہ اپنی, چونکہ یہ وکٹمائزڈ, آپریشن پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا میرا ایک مشورہ ہے آپ کو. سینٹ کے ممبر ہیں آپ, سینٹ یہ فیصلہ کرے صرف اس بچی کے کیس کو لے کے کہ اس کے بعد پاکستان میں کوئی بچی یا بچہ ہسپتال کے باہر پیدا نہیں ہوگا, اور ہم ذمہ داری. دیکھیں ان فیصلوں سے فیصلہ کریں جاوید بھائی, ان فیصلوں سے مسئلہ عمل درآمد نہیں ہوگا. وہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں اپنے سیکیورٹی گارڈ کو کہ سب کو انکوائر کرو, پہلے فارم بھرو, ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں. یہ ڈاکٹر اور نرسز کو بھی یہ ٹریننگ ہمیں دینی ہے کہ دیکھیے آپ جس نوبل پیشے میں لیبر رومز ہیں اس کو اوپن کر دیں, اوپن کر دیں. اس میں سینٹ نے کیا کرنا ہے, اس میں فوج نے اور پولیس نے کیا کرنا ہے, اس میں سیاستدان نے. ہم نے اسی لیے کہا کہ جو معاشرے کا ایک حصہ ہے, میں جانتا ہوں میرے گھر میں بھی ڈاکٹر صاحب سے میرا ڈیلی کا واسطہ ہے, تو جو معاشرے کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ آدمی ڈاکٹر نہ بنے جو رحم دل نہ ہو, خدا ترس نہ ہو, وہ آدمی وکیل نہ بنے جسے خوف خدا نہ ہو. اچھا اس میں میں چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہیں, یہ جو اس وقت پمس کے اور وہ وائس چانسلر بھی ہیں یونیورسٹی کے, میڈیکل یونیورسٹی کے. تو جب وہ لاہور میں تھے تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ارینجمنٹ کیا تھا جو میں وہاں پہ جا کے دیکھا, اور میرا خیال ہے بڑا دلچسپ ارینجمنٹ ہے. انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ ہسپتال میں لیبر روم کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی, نیچے لگا دی تھی روڈ اس پہ گلی میں, اس کے اندر, یعنی جو ہی آپ ہاسپٹل میں داخل ہوتے تو لکیر سٹارٹ ہوتی تھی, سیدھی لیبر روم تک چلی جاتی تھی. اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی مریض آئے, وہ اسٹیچر پہ ہو یا ویسے ہو, تو اس لکیر کو فالو کرتا ہو وہ سیدھا لیبر روم میں چلا جائے. تو آپ اس قسم کا فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر جتنے ہسپتال ہیں, کوئی خاتون اگر لیبر روم میں آئے گی تو اس سے انویسٹیگیشن نہیں کی جائے گی, اس کا نام بھی نہیں پوچھا جائے گا, اس کو صرف سیدھا لیبر روم میں جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کریں. چودھری صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں, ریسٹ ایشورڈ, خوش قسمتی سے جو آدمی آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا خادم اعلیٰ پنجاب ہیں, آپ کے پروگرام دیکھتے دیکھتے اس بات کو بڑا سیریس نوٹس لیا جائے گا, اور اس طرح کے انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آن بیہاف آف دا چیف منسٹر آف پنجاب کہ اس پہ سخت عمل درآمد ہو گیا. اور میں التجا کرتا ہوں تمام پورے پاکستان کے ڈاکٹروں سے اور نرسز سے اور جو پیرامیڈ ہیں کہ خدا را پیشنٹ پہ رحم کیا جائے,
प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मैं जानता हूं कई बार में उनको सर, मैं उनकी ब्रेक ले रहा हूं। लाशों को रिलीज नहीं करते हैं जब तक पेमेंट ना हो। सर ब्रेक लेने दीजिए, और इसका एक और ऑप्शन भी है कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कह दें कि डिलीवरी फ्री होगी और उसका खर्चा गवर्नमेंट अदा करेगी। छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां महमूद रशीद साहब, आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा सर, ये कराची का जो ऑपरेशन है ये फेज 2 में दाखिल हो गया और अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने पुलिस एहलकारों को कत्ल किया है, जिन्होंने रेंजर्स के ऊपर हमला किया है, जिन्होंने वकीलों को कत्ल किया है, और इसके अलावा उन लोगों को कत्ल किया है जो गवाही देने के लिए अदालतों में जाने लगे थे। तो अगर एमकेएम को, क्योंकि पहले फेज पे बहुत रिजर्वेशन थी, तो ये दूसरे फेज को सारी पार्टीज कबूल कर लेंगी कराची की? जी, पहली बात तो ये कि ये कराची के लिए, बिलखसूस कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद एक इत्मीनान की कैफियत है कि जिस तरह से वहाँ पर जराइम हो रहे थे, जिस तरह से 15-20 लाशें रोज़ गिर रही थीं, उसमें कमी वाक़या हुई और लोगों के ऊपर जो एक खौफ और दहशत की फ़िज़ा तारी थी, ख़ास तौर पर कारोबारी तबके वो बहुत खुश हैं इससे, और वो समझते हैं कि ये ऑपरेशन जिस कामयाबी के साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहा है, इसे ज़रूर पहुँचना चाहिए। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेकंड फेज़ है ये पहले से भी ज़्यादा ये हसास है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जितनी भी इनकी शिकायत थी उन लोगों की जो ये कहते थे कि ये जनाब वन साइडेड सारा कुछ हो रहा है, अब तो ये कमेटी भी बन गई और गवर्नमेंट के साथ बैठकर उन्होंने इसकी ओवरऑल इस जो एक जायज़ा कमेटी है वो बन गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस कमेटी के बनने के बाद कराची के ऑपरेशन में किसी किस्म का कोई ज़ौफ़ वो नहीं आना चाहिए, ठहराव नहीं आना चाहिए, इसे रुकना नहीं चाहिए और इसे बहरहाल मुकम्मल तौर पर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। 93 में जब एक ऑपरेशन हुआ था, बड़ा कामयाब ऑपरेशन था, पूरा अमन और सुकून हो गया था। नसीरुल्लाह बाबर साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि वो तमाम लोग जो पुलिस अफसरान जिन्होंने अपनी जानें हथेलियों पे रख के उस वक्त अमन को बहाल किया था, चुन चुन के एक एक करके सैकड़ों लोगों को वो ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह का कोई जो है ना मामला वो दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। फरमाइए सर कि अगर कराची में अमन बहाल हो जाएगा तो पीटीआई को फायदा होगा इसका, क्योंकि ये शहर, इसमें पीटीआई बहुत है और बड़ा असर और रसूख है आपका, तो आप ये समझते हैं कि पीटीआई के असर और रसूख में इजाफा होगा वहां पे? जी, मेरा ख्याल है जी कि लोग एक नई ऑप्शन लोगों के सामने आएगी और अब एक पूरी नस्ल जो है वो एमक्यूएम तो पिछले 20-25 साल से इक़्तिदार के अंदर है किसी न किसी शक्ल में, और जितना इन्होंने डिलीवर किया है वो कराची के लोग भी जानते हैं, खुद एमक्यूएम भी जानती है, और एक थोड़ी सी जो घुटन की फिजा है वो खत्म हुई है और लोगों के पास एक नई ऑप्शन आएगी पीटीआई की शक्ल में। तो मेरा यह ख्याल है कि पीटीआई को फायदा होगा कराची का अमन बहाल होने के बाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मियां साहब आपकी तरफ आना है। मियां अतीक साहब, देखिए सर, ये जो दूसरा फेज है इसमें 265 पुलिस एहलकार शहीद हुए जब से ये कराची ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो पुलिस एहलकारों को कत्ल कर रहे हैं। अब पहले पेज पे जो फेज था उस पर भी आपकी रिजर्वेशन थी और आप इस्तीफे देके चले गए थे, अब आप वापस आए हैं, आज से मुझे लगता है दोबारा इख्तलाफात हो रहे हैं, तो ये फेज 2 में आपका क्या रवैया होगा? नहीं जावेद साहब, हमारा कतई तौर पर ये इख्तलाफ ऑपरेशन से नहीं था। हम ये कह रहे थे कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं, और हमने प्रूव भी किया कि हमारे कारकुनों को जिस तरह से उठाकर लेकर जाया जाता है, मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है, मेरे साथियों की लाशें जो हैं वो सुबह में कोई कहीं से मिलती है, कोई कहीं से मिलती है, ये ज्यादती है। ऑपरेशन का हिस्सा ये नहीं है। अदालत कमेटी बन गई, शिकायत अदालत कमेटी बन गई। और आपने जो कहा ऑपरेशन का दूसरा फेज, हम पहले फेज में भी कहते थे, हम आज भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन क्रिमिनल्स के खिलाफ होना चाहिए। ऑपरेशन किसी सूरत भी का ताल्लुक अगर फर्ज करें कि एमक्यूएम के साथ बिल्कुल होना चाहिए, किसने मना किया? किसी अल्ताफ भाई ने भी, राब्ता कमेटी ने भी, किसी ने भी मना नहीं किया। एक चीज मैं यहां कहता चलूं, जो आपने अभी कहा कि जी बिल्कुल जो मतलब है कि पीटीआई का वहां पर जो है, फैसल वाडा साहब ने एक लंदन में स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिसंबर तक कराची
پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا جائے گا. اور یہ انہوں نے کس نے کہا ہے؟ بقول ان کے، وہ کلپ ساری جگہ چلتا رہا کہ یہ ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے. اب میں ایک بات کہوں اس گا کا مطلب کہ آپ کے پاس دن تھوڑے رہ گئے ہیں. سر میری گزارش سن لیجئے. ہم آج بھی کہتے ہیں بالکل کسی کے حوالے کر دیا جائے، کراچی ہو یا کوئی جگہ بھی، لیکن ووٹ کی طاقت کے ساتھ، ڈنڈے کی طاقت کے ساتھ نہ کبھی پہلے کوئی حوالے کر سکا ہے نہ آئندہ کر سکے گا. سو بات بالکل واضح ہے. ابھی بھی ووٹر تو سر آپ کو اب نقصان پہنچا ہے نا سر. آپ جو دیکھیں سندھ میں جو ہوا سامنے آپ کے نہیں، سندھ بلدیاتی میں جو الیکشن ہوا سر. وہ آپ کے سامنے ہے. 8 اضلاع میں جن وہ آئے تھے حلقوں میں. اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ نے بہت سے بلدیاتی الیکشن دیکھے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک ایڈیشنل ایج ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. چانی سے یہ فرمائیے کہ جو پہلا فیز تھا اس آپریشن کا، اس میں ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کی گرفتاری اور اس پہ خاصی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریزرویشن تھی. اب یہ فیز 2 جب آئے گا اور اس میں مزید لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا آپریشن ہی کنٹروورشل ہو جائے فیز 2 میں. پہلی بات تو یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے وہ پاکستان کی اور بالخصوص سندھ کی تمام جماعتوں نے متفقہ یہ رائے دی اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا. پھر انہوں نے کیپٹن منتخب کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو. کسی بھی مرحلے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے رکاوٹ پیدا نہ کی. ہمیں تحفظات تھے، ہمارے علاقوں میں بھی تکلیف تھی، ہمارے لوگ بھی شکایت تھے، لیکن ہم سمجھتے تھے کام اچھا ہوگا. غلطیاں ہو سکتی ہے لیکن کام اچھا، نتیجہ اچھا نکلا. ایک امن بحال شروع ہونے لگا. ڈاکٹر عاصم کے بعد یہ کہیں بھی نہیں ہے، ہماری پارٹی کی وجہ سے کہیں سے بھی آواز نہیں اٹھی ہے کہ جناب اگر کرپشن کے کیسز آپریشن بند کریں. یہ کبھی نہیں اٹھا. آپریشن کی ہم نے بندش کا کہا نہیں ہے کہ دہشت گردی کے لیکن ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری پہ جو گرفتاری بھی نہیں، دہشت گردی کے جو آپ نے ان پہ سیکشن لگائے ہوئے ہیں، یہ ایک سیاسی آدمی کے اوپر یہ مناسب نہیں ہے. تحقیقات کے بعد اگر ثبوت آ جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ دہشت گردی ملوث ہے تو پھر آپ کو ادھر بھی کوئی نہیں روکے گا. ہم نے کبھی نہیں کہا آپریشن غلط ہے، ہم اب بھی حمایت کرتے ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں نا، ایم کے ایم کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ ان کے بڑے بڑے لیڈر سے، عامر خان جیسے لیڈر تھے، وہ بھی تو ڈاکٹر عاصم کی طرح بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے نا. تھی تو اس پہ تو کوئی ریزرویشن نہیں. نہ آپ نے کہا تھا کہ جنگ ہوگی، نہ آپ نے کہا کہ یہ زیادتی ہے. ابھی میں ایم کیو ایم کے جو آپ نے حوالے دیے، ان کے حالات اور ہمارے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ ہم سب کو برابری کر دیں، مالک ہے، بادشاہ ہے، ابھی آپ کرسی ایسی پہ بیٹھے. لیکن ہماری بات یہ ہے، ہماری یہ بات ہے ہم نے وزیر اعلیٰ نے جو کیپٹن ہے، جناب آپ اگر گھس کر جائیں گے، سیکرٹری اٹھا لیں گے، افسر اٹھا لیں گے، کیپٹن کو تو پتا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا سسٹم نہیں چلے گا. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ جب لوگ نکل آئے راستہ بند کر دیں گے، ایسا ہم نے نہیں کہا. اچھا سر، بات یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے اور ایم کے ایم کی واپسی کا. تو آج ہی فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وفاقی حکومت منافقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور یہ ہے الطاف حسین صاحب کے اوپر جو پابندی ہے اس کے اوپر، کیونکہ جب آپ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل جا کے کورٹ میں یہ کہہ دے گا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور ہمیں خطرہ ہے اور ان کی تقریروں کو اجازت نہ دی جائے، تو ایک طرف وہ آپ ان کو منا کے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں لا رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کے قائد کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی نہیں سر؟ بالکل نہیں. میں اس سے پہلے ایک بات واضح کر دوں. ریاست کی اس کو بھی پتا دیکھیے ریاست کی سن لیجیے نا، میں بتا رہا ہوں نا منافق کون، میں منافقت بتا رہا ہوں. ریاست کی بنیاد، سر میں چپ تھا، ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. بالکل. اور یہ جو آپریشن ہے نا، یہ ونس فار آل ہے، یہ رکے گا نہیں. چودھری نثار اپنے ٹاسک پہ لینا جانتے ہیں اور وہ کرنا جانتے ہیں، اور اگر کوئی چاہے گا بھی تو نہیں رکے گے، کیونکہ عوام اس آپریشن کے پیچھے کھڑی ہے ہر جگہ جہاں بھی کرمنل ہوگی. اب جو محترم فاروق ستار صاحب نے گفتگو کی، اس میں کیا آپ ضرور پیش کرنا چاہیے. میں بولا نہیں ہوں، میں بولنا شروع ہو جاؤں گا تو ٹیپ ریکارڈ ایسا. آپ سب سے میری 10 بستہ گزارش ہے، اس آپریشن کے بارے میں، نون لیگ کے بارے میں لوگوں کا خیال حضور والا ایک بات آپ سے، ایک منٹ، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم اون کر لیں گے. ارے سر آپ سن تو، راہل صاحب کے لیے بڑا احترام ہے. اس وقت وہ آرمی چیف نہیں تھے جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، کراچی آپریشن نہیں تھے، وہ ریکارڈ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اب آپ آئیے، جو فاروق ستار صاحب نے کہا ہاں انہیں لائے، ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، جہاں جہاں بھی لوگوں نے ان کی بھی ذمہ داری، اگر انہوں نے لوگوں کے ووٹ لیے تو اس لیے نہیں لیا کہ بائیکاٹ کرتے رہے، کبھی آئیں کبھی جائیں، کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے.
कराची के लोगों के वोटों की आप हक तलफी ना करें, तो हम उनको लेके आए, उनका फंडामेंटल राइट है और हम लेके आएंगे। अब सियासत और अदालत दो मुख्तलिफ चीजें। अगर अदालत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल समझता है कि उसकी फराइज मनसबी में ये चीज आती है, तो वो अपने फराइज इसमें हुकूमत हुकूमत इल्ताफ हुसैन के हुकूमत कहां खिलाफ से मुनाफिक आर्टिकल हुई? 6 के तहत मुकदमा बनाने का हुकूमत कहां से मुनाफिक? ये उन्होंने फैसला करना है या हुकूमत की तरफ से देखिए अल्फाज के चुनाव में बहुत केयरफुल होना चाहिए। हम जो बात करते हैं डंके की चोट पे, हमने अगर इनसे कहा कि ये ऑपरेशन हो रहा है तो होगा। हम इस अब पर आपसे compromise- सवाल करता हूं सर, आप ये समझते हैं कि इल्ताफ हुसैन साहब को तकरीर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? मैं ये समझता हूं कि अगर ये चीज जेरे अल्तवा है, अगर नहीं सर, नहीं अपना मुकदमा वजूद है। अदालत में है, मैं वकील हूं, मैं समझता हूं। मैं अपने ऊपर ये मुकदमा मैं अदालत में- कंटेम्प्ट मैं अदालत आप में चाहते हैं हुकूमत मेरा की वजह लाइसेंस से है। कैंसिल हो जाए, मैं आप चाहते हैं मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए, ये तो मैं नहीं कर सकूंगा। देखिए जी मुझे मेरे वक्फा लेने दे सर, आप इस दौरान सोचे जरा, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद सर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां अतीक साहब, ये फरमाइएगा, ये हुकूमत वाकई आपके साथ मुनाफकत कर रही है? देखिए, जाहिरी तौर पर तो हंसी आपकी भी निकल गई है वैसे। अब मैं खुद क्योंकि समझने से कासिर हूं कि अच्छे खासे ताल्लुकात बनाकर सब चीज़ें तय कर कर, मतलब मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद कोई ऐसी ताकत है जो नज़र भी नहीं आती, और फिर जब भी, क्योंकि देखिए ये आज की बात नहीं है, अगर हम इसको सुकून से ज़रा तसल्ली से बैठ कर देखें, अल्ताफ भाई ने भी हमेशा जो फैसला किया वक्त के मुताबिक कौम की बेहतरी में जो हुआ वो किया। नवाज शरीफ साहब भी जो फैसला करते हैं डेफिनेटली कौम की बेहतरी में है। लीडर हैं दोनों, पार्टियां भी इसी तरह से सोचती हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी इसी तरह से सोचते हैं, हम अपनी जात से बालातर होकर सोचते हैं। आपका ख्याल ये है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपका ख्याल ये है कि इल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों से पाबंदी उठा लेनी चाहिए? देखिए वो क्यों, मैं बताता हूं। या फिर आप सबको कह देना, आज के बाद आप एक कानून बना दें कि देखिए जी ये कानून बन गया है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जो भी इस पे करेगा उसको ये सजा मिलेगी, नंबर एक। दूसरा, ये एक मैकेनिज्म मौजूद है जो सबके लिए अप्लाई किया जा सकता है। पैमरा के पास सिस्टम है, आपके पास यहाँ इसमें आपके चैनल पर इक्विपमेंट में ये सिस्टम है, आप उसको एप्लीकेबल कर लें। डिले उसके साथ आप कर सकते हैं, मैकेनिज्म के साथ। लेकिन ये जो नजर आ रहा है, ये मैं अब कहूंगा कि ये कोई ऐसी साजिश है, ऐसी शरारत है जो शायद पूरी कौम के साथ है। चूंकि कोई ऐसे वो आहनी हाथ हैं, वो नजर ना आने वाली ताकत है जो ये नहीं चाहती कि किसी सूरत भी एमक्यूएम भी सुकून से बैठे। और ये सियासी जमातें, और ये सारी एमक्यूएम के लीडर बिलखुसूस अल्ताफ और भाई ये सारी सुकून से बैठे। सियासी जमातें चाहती हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर नशर ना हो, अवाम तक ना पहुंचे। सर मेरी देखिए, उसमें मैं बात करता हूं कि इस क्या वजह है। फिर वही बात जैसा मैंने अभी कहा कि कराची छीन लें, कराची छीन लें, तो वो मैंडेट है, वो कराची के लोगों का कराची है, कोई मेरा नहीं है, कोई किसी एक फर्द वाहिद का नहीं है। महबूब रशीद साहब की तरफ मेरे से ये फरमाइएगा सर, ये जो एक कंट्रोवर्सी है अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों के मामले में, ये खत्म नहीं हो रही सर, ये रोज एक नया मामला निकल आता है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए? चौधरी साहब, एक तो ये अब सब जुडिस है मामला, कोर्ट के अंदर ये चल रहा है। दूसरा, बाय एंड लार्ज अल्ताफ हुसैन साहब ने पै दर पै जिस तरह के रकीक हमले किए पाकिस्तान की रियासती अदारों के बारे में, पाकिस्तान की सलामती के बारे में, जिस अंदाज से बात हुई और दूसरे दिन माफ़ी मांग ली, फिर बात की और फिर दूसरे दिन माफ़ी मांग ली, तो ये जो उनका अंदाज़े तखातुब है और जिस अंदाज के साथ उन्होंने वहां बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, मैं ये समझता हूं इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने के लिए, खाना जंगी की कैफियत पैदा करने के लिए जो जिस तरह की जो बातें की, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किसी और पाकिस्तानी लीडर ने इस तरह की कोई बात की हो। अब अगर कोर्ट के अंदर वो केस है, कोर्ट में जाके ये उसको जस्टिफाई करें और वहां बात करें, उसे प्लीड करें। अब ये मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अगर वहां एडिशनल अटॉर्नी जनरल गए हैं और उन्होंने वहां पे कोई बात की है, तो वो उस खत उस वकील ने तो नहीं की, वो तो जाहिर इंस्ट्रक्शन लेके गए होंगे कि मैंने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, तो वो तो गवर्नमेंट का वर्जन है ना वो सारा। चांडियो साहब ये बताइएगा कि ये जो एक तजाद है हुकूमत के रवैये में कि एक बार तो उनको मना के लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जब कोर्ट में चले जाते हैं तो इनकी तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो वही कह देता है कि जी इनकी ऊपर पाबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। जब तालिबान से बात कर रहे थे, मैं तब भी आपके शो में ये कहता था कि कभी हमेशा गू मगू की कैफियत में आए
اور ایسے لگتا ہے یہ نیند اور بیداری کے بیچ کے کہیں کیفیت میں چل رہے ہیں. حکومت چلا رہے ہیں, نہ مکمل بیدار ہے نہ مکمل سوئے ہوئے. حکومت کیا ہے ہاشمی صاحب سے پوچھ ہی لیں, کس کس چیز پہ ان کی اتھارٹی قائم ہے؟ بس ان کو لالی ہے, چلا لی ہے, چلا رہے ہیں جی, موج کریں جی, موجہ کرو تسی. باقی کیا حکومت کیا ہے برائے نام؟ آپ ان کے ممبروں سے پوچھیں, ایمان سے کے ممبروں سے پوچھیں, ان کے وزیروں سے پوچھیں. یہ نہیں, یہ اور چیز. میں بتاتا ہوں حکومت کیا ہے. سر یہ حکومت کا ورژن کیا ہے سر؟ حکومت کا بڑا کلیئر. دیکھیں حکومت سے ایک منٹ اگر آپ دے دیں, حکومت سے ہٹ کے میرا بھی ایک ورژن ہے. آپ ضرور تقریر کریں مگر دلاداری نہ کریں. ریاست پاکستان کے اوپر آپ حملہ نہ کریں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یو آر اے برٹش نیشنل. ہم کوئی پابندی, ہم آئین سے بالا تر نہیں. یہ بات آپ کی درست ہے. ٹھیک, ایک فارمولا ہونا چاہیے, ایک فارمولا ہونا چاہیے, مگر اس فارمولے میں میرے ملک کو, لیکن وہ ایم کے ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کبھی عمران خان صاحب کی تقریروں پہ تو آپ نے نہیں, کون سی عوام نے. اچھا اب آپ آئیے کہ حکومت کہاں ہے. ہم آپ کے طرح سے جاگ کر کے دونوں ہاتھوں سے لے کر کے دبئی نہیں جائیں گے. ہم سی پی ای سی کر رہے ہیں. کیا ہم نئے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں. ہم سی پی چائنا دبئی نہیں جائیں گے, یہ جدہ جائیں گے. ہم جا کے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ہم جا کر کے ڈوزیئر دے رہے ہیں. ہم جا کے یو ایس میں جا کے ہم یہ لسٹ لے کے نہیں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں مارکیٹ چاہیے, ہمیں مارکیٹ چاہیے. یہ نواز شریف جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتے. ہماری حکومت گو میں نہیں پڑا, محمد نواز. آج دیکھیں کیا اس سے پہلے لوگوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم خراب موسم کے باوجود زلزلہ زدگان کے پاس خود جا رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کا وزیر اعظم موجود ہے. ایک طرف ہم ضرب عضب پہ, دوسرے طرف کراچی میں ہم لا اینڈ آرڈر پہ, تیسرے طرف ہم چائنا کے ساتھ نمٹ رہے ہیں, چوتھی طرف خارجہ پالیسی کامیاب ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ. کون ہے جی؟ یہ تو کون ہے یہ بیچارے؟ گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہمیں نہیں چاہیے جس میں ہم پورے ملک کی تباہی بربادی پھیر دے. پی آئی اے میں 13 جہاز رک جائے, سارے ادارے ختم ہو جائے, ٹرین ٹائم سے نہ پہنچے, دنیا کے امیر ترین لوگ کہلانے لگے, سارے گورننس کا بیڑا غرق ہو جائے, کالونیز آ جائے سامنے. یہ لوگ کون ہے؟ دبئی میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آ کے پاکستان میں سارے سعودی عرب میں بچے, پورا خاندان آپ کا تو ہر کوئی جائے گا. لندن میں جو پراپرٹی, لندن میں 30 سال سے اور جائز کاروبار ہے, چوری کا مال نہیں ہے, جائز کاروبار. اتفاق فاؤنڈری ان کے پاس. آپ بتائیے آپ کے پاس سینما ہال کے علاوہ اور کیا ہے؟ سینما ہال اور سینما ہال اور کک بیکس کے علاوہ کیا ہے؟ اس زمانے میں اسٹیل مل کے برابر تھی. جاوید چوہدری صاحب ہم تو کنگال ہیں, یہ دونوں مالدار ہیں. فاؤنڈری بھی ریاض صاحب نے واپس 16 سال سے بند پڑی. ہم تو دیانت کی سیاست کرتے ہیں, اقتدار کی بات کرتے ہیں, ہم انتقام کی بات نہیں کرتے, نہ اداروں سے نہ لوگوں سے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں احترام کرنا بھی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں باقی لوگوں کو بھی احترام. ہمارے لیڈر تو کبھی کسی کو اوے تو ہی نہیں کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بڑی ایک نئی تبدیلی آئی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ چانڈی صاحب تائید کرتے جا رہے ہیں. ہمارا لیڈر اوے تو ہی نہیں کرتا احترام. دیکھیے ابھی ایک واقعہ ہوا, ہمارے لیڈر نے کہا کہ کوئی ایک بیان بھی نہ دے, ہم اپنی قیادت کی تہذیب الطاف بھائی نے بھی یہی کہا, تربیت کو فالو کرتے ہیں. الطاف بھائی نے بھی یہی کہا. میں ہنس رہا ہوں کہ میں جاوید چوہدری صاحب میں ہنس اس لیے رہا ہوں یہ دونوں کے پاس بڑا مال ہے. اور شہباز شریف صاحب کی خدمات کا صلہ ہے جو ہم ڈیولپمنٹ اورینٹڈ. جی میاں محمود رشید صاحب, خدمات کا نتیجہ ہے کہ بچے باہر سیڑھیوں پہ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اپنے سے وہ جو ہے نا, اگر آپ اگر اس کو دیکھیں تو آج عمران خان صاحب نے آپ کی حکومت کو شوکاز دیا ہے, یہ چارج شیٹ کیا ہے, یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ ڈاکٹرز کو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو میں اس پروگرام کے ذریعے سے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے پنجاب کے لیے ایک وزیر صحت کا تقرر فرما دے, اپنے ڈاکٹر پاس یہ نہ رکھے یہ منسٹری. کیا سارے ڈاکٹرز اس طرح کے ہوتے ہیں؟ آپ کو وقت ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, فیصلہ بہرحال آپ کریں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.